السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 21 سورۃ الاحزاب، آیات مقدسہ نمبر 7 اور 8 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکزیت کہ آپ ہمارے تربیت کے اور روحانیت کے مرکز ہیں، ہدایت کے مرکز ہیں، لہذا آپ سے جو ہماری وابستگی ہے، اطاعت کی، فرما برداری کی، محبت کی، ادب و احترام کی، وہ بہت اعلیٰ ہونی چاہیے۔ جیسے باپ مرکز ہے گھر کا، خاندان کا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچی جماعت کے مرکز ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے اور رہنمائی کا تعلق ہے، وہ اتنا گہرا ہونا چاہیے کہ آپ کے حکم کے مقابلے میں کوئی بھی ہستی آ جائے، والدین آ جائیں، اولاد آ جائے، کوئی میاں آ جائے، بیوی آ جائے، یا کوئی بھی سوسائٹی میں جس سے آپ بڑا پیار کرتے ہیں وہ آ جائے، تو ہمیں اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت کی رہنمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کو حاصل کرنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں جو رہنمائی دے رہے ہیں وہ اللہ کی رہنمائی ہے۔ وہ اپنی ذاتی انفرادی بات نہیں کرتے، نہ ہی اپنا کوئی ذاتی تعلق بڑھانا چاہتے ہیں، بلکہ اللہ کے جانشین ہیں، اسی کی رہنمائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت، اللہ کی اطاعت، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، قرآن پاک میں سورۃ آل عمران میں اللہ نے ارشاد فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سے محبت ہو پھر میری پیروی کرو۔ دوسرے نمبر پر آپ کی جو ازواج ہیں ان کا حکم بتا دیا کہ وہ مائیں ہیں۔ پھر جماعت کا داخلی نظام، مواخات مدینہ کی اہمیت، اور اس کے ساتھ ساتھ آپس میں رشتہ داری کی اہمیت، یہ 4 احکامات اللہ نے ارشاد فرمائے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ ترتیب سے اللہ ایک وہ حیثیت ارشاد فرما رہے ہیں، آپ کا مشن ارشاد فرما رہے ہیں، آپ کی تعلیم و تربیت کا نظام ارشاد فرما رہے ہیں، تو آپ کا بھی مرکز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر جو مرکز ہے وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیگر انبیاء کا بھی ذکر فرمایا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کے ساتھ اور انبیاء جو ہیں، تو آپ اس کا تاریخی تسلسل ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، من النبیین، نبیوں سے، میثاقہم، ان کا وعدہ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ نبیوں سے ہم نے وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ اللہ کی رہنمائی کو نافذ کرنے کا،
اللہ کے حکم کے مطابق سسٹم بنانے کا، جو اللہ کی رہنمائی ہے اس کا ایک فکر اور فلسفہ ہے اور اس کا عملی نظام ہے۔ تو سب سے پہلے فکر اور فلسفے کی رٹ یہ اللہ کے ساتھ وعدہ ہوا، پھر اگلے درجے میں اللہ رب العزت کی جو رہنمائی ہے اس پر عملی نظام کی ضرورت ہے تاکہ پوری انسانیت اس کے مطابق عمل کرے، اس کے دائرے میں رہے۔ تو یہ وعدہ اللہ نے نبیوں سے لیا، وَمِن کا آپ سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، وَمِن نوح حضرت نوح علیہ السلام ہے، وَإِبْرَاهِيم ابراہیم علیہ السلام ہے، وَمُوسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام، وَعِیسیٰ ابن مریم اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے۔ تو 5 انبیاء کا یہاں ذکر ہے، ایک تو رسول اللہ خود ہیں، حضرت نوح ہیں، ابراہیم ہیں، موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام۔ ہر ایک نبی کا آگے پیچھے تفصیلاً ذکر ہوا ہے، مختلف آیات میں اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، رہنمائی دی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام تو مرکز ہیں تحریک حنیفی کے، آپ کے ذریعے سے تحریک حنیفی اور پھر تحریک حنیفی کے آگے 2 شاخیں ہیں، ایک بنی اسرائیل ہے اور دوسری بنی اسماعیل ہے۔ ان دونوں شاخوں نے جو کام کیا ہے اس خطے کے اندر، اللہ کے بڑے پیارے پیارے نبی تشریف لائے جن میں حضرت موسیٰ ہیں، عیسیٰ ہیں، یہ بنی اسرائیلی نبی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے ہیں، لیکن یہی مرکز رہے ہیں۔ اللہ کا گھر بیت اللہ شریف مکۃ المکرمہ انہی انبیاء نے تعمیر کیا، مسجد اقصی بیت المقدس انہی انبیاء نے تعمیر کیا۔ یہ دنیا میں 2 ہی مراکز رہے ہیں، ایک مسجد اقصی ہے، بیت المقدس ہے، دوسرا اللہ کا گھر ہے۔ ان انبیاء کے مراکز ہیں، اور یہ صرف روحانی مراکز نہیں تھے بلکہ پوری دنیا کو اکٹھا کرنے میں، یعنی ان کا سیاسی نظام، ان کا معاشی نظام، ان کا معاشرتی ڈھانچہ کیسا ہوگا، ان مراکز کے ذریعے سے دنیا میں غالب ہوا ہے۔ اور یہی اللہ کا وعدہ تھا، جس وعدے کی اللہ بات کر رہے ہیں انبیاء کے ساتھ، وہ یہی وعدہ تھا کہ اللہ رب العزت کی جو مخلوق انسانیت ہے اس میں اللہ کا سیاسی نظام غالب ہوگا، عدل کا نظام، معاشی نظام غالب ہوگا، خوشحالی کا نظام، اور معاشرہ جو ہے وہ اللہ کی توحید پر اور ان دونوں نظاموں کی تشکیل کے نتیجے میں عدل، امن، خوشحالی، مساوات کی ایک مثال بن جائے گا۔ چنانچہ ہمارے ان تمام انبیاء نے جدوجہد کی، کوشش کی اور بڑے سخت حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے اللہ کے وعدہ کو پورا کیا۔ اس لیے اللہ نے آخر میں فرمایا وَأَخَذْنَا، اور ہم نے لیا ان سے وعدہ جو تھا، منہم ان سے، میثاقاً غلیظا، بڑا پکا وعدہ لیا تھا۔ یعنی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کا وعدہ ہو تو کچا ہو، یا وہ پھر جائیں، یا کوئی خدا نخواستہ کوئی سمجھوتا کر لیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو انہوں نے وعدہ کیا وہ پکا تھا اور اس پر عمل کیا، اس کو کامیاب کیا، اور پھر اس کے نتائج ضروری ہیں۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ پوچھے اللہ سچوں سے عن صدقہم، ان کی سچائی کے بارے میں۔ جب یہ اللہ کے نبی اپنا وعدہ پورا کریں گے، ایک بہترین فکر اور فلسفہ دیں گے، اس کی رٹ قائم کریں گے اور اس پر عملی نظام تشکیل دیں گے، تو اللہ کی جو سچائی ہے وہ غالب آ جائے گی۔ ہر طرف سچ ہی سچ ہوگا، انفرادی اعتبار سے دیکھیے، اجتماعی اعتبار سے دیکھیے، معاشرتی مینجمنٹ کے اعتبار سے دیکھیے، تو ہر طرف سچ غالب آ جائے گا۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، یہ سوال محض لفظوں میں نہیں ہے،
کہ ایک لفظوں میں اللہ ان سے کوئی سوال کر رہے ہیں، یہ تو باقاعدہ ان کی جد و جہد کے بارے میں، اور جد و جہد کے نتیجے میں ایک عملی نظام کی تشکیل ہے۔ سیاسی طور پر عملی نظام قائم ہوگا تو عدل قائم ہوگا، اختیارات عوام کے پاس ہوگی، معاشی طور پر عدل قائم ہوگا تو اللہ کے وسائل سارے انسانوں کے پاس برابری کی بنیاد پہ جائیں گے، مساوات کی بنیاد پہ سب فائدہ اٹھائیں گے، اور اسی کی بنیاد پر جو معاشرہ تشکیل پایا جائے گا اس میں امن ہوگا، عدل ہوگا، مساوات ہوگی، رواداری ہوگی، خوشحالی ہوگی، لوگوں کا آپس میں جو مربوط نظام ہے اتنا مربوط نظام ہوگا، مضبوط نظام ہوگا کہ جیسا ایک جسم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جسم کی مثال دے کر معاشرہ سمجھایا ہے کہ ہمیں ایک جسم کی طرح ہونا چاہیے۔ جیسے ایک جسم کے ایک حصہ کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم اس درد سے بلبلا اٹھتا ہے، جسم محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو معاشرہ ہوتا ہے، یہ ہے وہ معاشرہ جو انبیاء کا تشکیل کرتا ہے، اور جو کافر لوگ ہیں وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اللہ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایک طرف سچی جماعت حزب اللہ، اس کے نتائج ہم نے ڈسکس کیے، دوسری طرف جو کافر ہیں، مشرکین، منافقین، مقابلے کی جماعت، وہ دردناک عذاب میں ہوگی، دنیا میں بھی ہوگی، آخرت میں بھی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے، سچی جماعتوں سے اللہ وابستہ فرمائے، سچی فکر، اعلیٰ فکر جو اللہ کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، انبیاء کی ہے، اللہ ہمیں اس کا شعور عطا فرمائے، فہم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے بھائی بہنیں، عزیز و اقارب، ہمارے جو درس کو سننے والے تمام ہمارے بھائی بہنیں ہیں، سب کے لیے اللہ آسانیاں پیدا فرمائے، مشکلات ہیں اس میں آسانیاں پیدا فرمائے، جو ضروری جائز حاجات ہیں اللہ قبول فرمائے، اللہ دنیا اور آخرت کی ترقیاں عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔